سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اور اللہ اکبر، کیا سچے رب کی، پیارے اللہ کی، اتنے بڑے ہمارے خالق و مالک کی یہ بات کافی نہیں تھی؟ وہ بھی قرآن عظیم الشان میں۔ لیکن جیسے بندہ جیسے کہہ رہے نا، پکڑ کے یاد بندے تو آ جائے اس طرف، تو لگتا ہے ایسے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے بندے کو نا ان کے رب پکڑ کے بار بار اس طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اے مجھے ماننے والے، اے میرے نام پہ ایمان لانے والے، اے قرآن پڑھنے سننے والے، وعد اللہ حقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جو ایک دفعہ بات کریں گے اللہ اس کو تو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی پر تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کبھی غلط نہیں کر سکتے، اللہ سے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جس مذہب کے لوگ اللہ کے بارے میں خطا کی سوچتے، وہ تو کافر ہو، مسلمان ہی نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کبھی قدرت میں عاجز نہیں آ سکتا۔ بعض ایسا طبقہ، ایسا بدبخت طبقہ بھی یوں کہتا کہ فلاں جگہ پر اللہ نے مدد نہیں کی، اللہ مدد کے لیے نہیں آ سکا تو فلاں نے مدد کی۔ یہ کفری جملے ہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے، سچ ہے، اللہ کی ذات قدرت والی ہے۔ اللہ جو نارمل جملہ بھی بولتے ہیں وہ بھی وعدہ، اللہ اس کے میں وعدہ کے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ لیکن آج اللہ نے جسے کہتے ہیں نا، ہماری زبان میں حد کر دی ہے، حد کر دی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے حد کر دی ہے، کچھ پیچھے کچھ نہیں چھوڑا ہمارے لیے۔ فرمایا وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والے مسلمانوں، اے میری ماننے والی مسلمان عورتوں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ کیا اتنی بھی بات کافی نہیں تھی میرے مسلمان بھائیوں بہنوں؟ آگے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، اللہ کس کے آگے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کس کے آگے وضاحتیں دے رہے ہیں، کس کو کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کی سمجھ کو، اللہ کے سمجھانے کو سمجھو، اللہ کی وضاحتوں کو سمجھو، اللہ کی اس پیار محبت کو سمجھو۔ یہ اصل میں میرے اور آپ کے ساتھ شفقت ہے۔ یہ وضاحتیں اس طرح وضاحتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شفقت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ رحم و کرم کی انتہا ہے۔ اپنے بندے بندیوں کے ساتھ اللہ نے رحم و کرم کی حد کر دی ہے۔ بندوز یقین کرو، مان جاؤ، آ جاؤ، بس کرو، چھوڑ دو برائیاں نا، بس کر دو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، میرے بندو کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں میرے در پہ آتے ہو، میرے ساتھ سلوک کیوں نہیں کرتے ہو، میری خاطر قربانی کیوں نہیں دیتے ہو؟ اپنی خواہشات کی قربانیاں دو، اپنی نیند کی قربانیاں دو، آ جاؤ میرے در پر، بس کرو، آ جاؤ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، میری قرآن کی ان باتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب میں سچ بولتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، تو تم پھر کیوں نہیں میرے والے رستے پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ دین اسلام کے رستے پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ اعمال صالحہ کے رستے پہ مسلمانوں کیوں نہیں آتے ہو؟ برائی کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو؟ کیا مجھ سے بھی کوئی سچا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا سارا سمجھانے کے بعد پھر اللہ نے ڈرایا بھی ہے، پھر اللہ نے اپنی سزا کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ نے جہنم بھی پیدا کی ہے جو کہ برحق ہے، تو پھر اللہ نے اس جہنم سے ڈرایا بھی ہے ہمیں۔ آگے ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ اللہ اکبر، بہت عجیب جملہ ہے۔ ایمان والو،
مسلمانوں بہت عجیب جملہ ہے، تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں، لیس بامانیکم، تمہاری تمنائیں خالی تمنائیں کرو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، جو مرضی کرے اس دنیا کی زندگی میں اپنی من مرضی والی زندگی گزاریں، غلط دیکھیں بھی، غلط بولیں بھی، غلط سوچیں بھی، غلط بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں، اللہ کے حقوق کو بھی ماریں، مخلوق کے حقوق میں بھی کمی کوتاہی کریں، اور ساتھ کہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اللہ معاف کر دیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اللہ نے ہماری تمناؤں کو، ہمارے اندر کی سوچ کو واضح کیا، کتنا تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں، اس لیے خالی خولی تمناؤں سے باہر نکلو، عمل والی زندگی اختیار کرو، آمنوا وعملوا الصالحات، خالی تمنائیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ کس کے پیچھے پڑے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ تمناؤں کے پیچھے، خالی تمناؤں پہ زندگی نہیں گزارو۔ اس دنیا میں اگر تم گندم بو گے تو گندم ہی کاٹو گے، گندم بو کے مکئی نہیں کاٹ سکتے۔ اس لیے اگر تم خالی جنت میں اچھی موت کے اور جنت میں جانے کے خالی تمنائیں لیے بیٹھے ہو اور اعمال صالحہ نہیں کر رہے ہو تو یہ پھر بھول جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آگے اہل کتاب کے اندر بھی یہ بیماری ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ روحانی بیماری موجود ہے، اس روحانی بیماری کی طرف نشاندہی کی۔ اور آگے فرمایا وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ اہل کتاب کی آرزویں کافی ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اہل کتاب عیسائی اور یہودی لوگوں کی جو ان کی بھی جنت میں خالی جانے کی تمنائیں ہیں، یہ خالی تمنائیں آرزویں ان کے لیے بھی یہ کافی نہیں ہیں جب تک کہ وہ بھی ایمان لا کر نیک اعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے جیسے نا بندہ سمجھا رہا ہوتا ہے، سمجھاتے کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے باپ اپنے بیٹے کو، اور پھر باپ کبھی کبھی دھمکی لگاتا ہے، بیٹا بہت سارے فوائد گنواتا ہے، بیٹا اس کا یہ فائدہ ہوگا، میں تمہیں یہ انعام دوں گا، پیسے دوں گا، گھر دوں گا، گاڑی دوں گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب باپ کو لگتا ہے نا یہ کہیں گڑبڑ کرے گا تو پھر باپ آخر میں دھمکی دیتا ہے اور یوں کندھے سے ہلا کے نا سر پکڑ کے اپنی طرف چہرہ کرتا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے اب اگر تو نہیں مانے گا نا پھر میں تجھے یہ سزا بھی دوں گا۔ گویا کہ ایسے لگتا ہے سمجھا کے وعدے کیے، اپنے وعدوں کے پوچھا میرے وعدے سے سچا کون ہے، اور سمجھانے کے بعد پھر نہ جیسے جھنجھوڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پھر سزا کا اعلان بھی کیا، دھمکی بھی دی، اگر تم اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اعمال صالحہ والی زندگی اختیار نہیں کرو گے تو فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اللہ اکبر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ والے کبھی کبھی ایسے اشعار لے کے آتے ہیں جیسے بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔